बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन आयशत और रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह हीना युरीदु अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ यबअसु मलका व यदख़ुलुर रहम फ़यक़ूल ए रब्बी माज़ा फ़यक़ूल ग़ुलामुन औ जारिया औ मा शा अल्लाहु अन यख़्लुक़ फ़िर रहम फ़यक़ूल ए रब्बी शक़िय्युन और सईद फ़यक़ूल शक़िय्युन और सईद फ़यक़ूल ए रब्बी मा रिज़्क़ुहु फ़यक़ूल कज़ा व कज़ा फ़यक़ूल ए रब्बी मा अजलुहु फ़यक़ूल कज़ा व कज़ा क़ाल फ़यक़ूल या रब्बी मा ख़ल्क़ुहु क़ाल फ़मा शैउन इल्ला युख़्लक़ु माअहु फ़िर रहम। ये बड़ी अहम रवायत है। इसमें रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो बात बयान की गई है, यकीन के साथ ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसे रावी ने पूरा बयान कर दिया है या उसका पूरा सियाक सवाक सामने आ गया है, लेकिन जो कुछ भी है वो बहुत अहम है। इस रिवायत को मुश्किल आसार से लिया गया है, तहावी की मुश्किल आसार से, और रकम है 3278। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी की तख्लीक का इरादा करता है तो एक फ़रिश्ता भेजता है। आगे की बात से वाज़ेह है कि ये वो तख्लीक है कि जो पै दर पै होती जा रही है। यानी एक तख्लीक तो वो है कि जो अनवा की तख्लीक हुई है, उसको कुरान ने अलग बयान किया है कि इंसान की तख्लीक किन मराहिल से गुज़र कर हुई, या इसी तरह बाकी मखलूक़ात हैं। लेकिन अब यानी इस दूसरे मरहले में हर बच्चा जब पैदा होता है तो ये उसकी तख्लीक को बयान किया जा रहा है। अल्लाह जब किसी की तख्लीक का इरादा करता है तो एक फ़रिश्ता भेजता है। आगे भी ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इस दुनिया में अल्लाह ताला का जो नज़म कायम है, उसका एक हिस्सा वो है जो उन कवानीन पर मबनी है जिनको हम आलम तबई के कवानीन समझते और कहते हैं। वो कवानीन है जिनको साइंस ने दरियाफ़्त किया है, आगे भी करेगी, और ये मालूम होता है कि वो हैरत अंगेज़ कवानीन है। उनके तहत बहुत से मामलात ख़ुदकार तरीके से होते चले जाते हैं। वो अल्लाह के कवानीन हैं। लेकिन ये कवानीन क्या एक मर्तबा एक रास्ते पर डालकर छोड़ दिए गए हैं? कुरान से भी ये मालूम होता है और ये हदीस भी ये बताती है कि उन पर फ़रिश्ते निगरान हैं। यानी वो कवानीन अगरचे कवानीन ही के तरीके पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको निगरानी के बगैर छोड़ दिया गया है। उन पर फ़रिश्ते निगरान हैं। उसी तरह जैसे हमारे आमाल पर निगरान है और अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली हिदायत की रोशनी में बहुत से तसर्रुफ़ात वो भी करते हैं। उसकी एक बहुत अच्छी तस्वीर हमारे सामने वाक़या ख़िज़र में आती है जो कुरान में बयान हुआ है। तो फरमाया कि जब तख्लीक का इरादा करता है तो फ़रिश्ता भेजता है। इस जुमले ने यह बात भी बता दी कि अगरचे एक कानून है जो चल रहा है, लेकिन उस कानून को हर लहज़े इसकी ज़रूरत है कि इरादा इलाही की तायीद उसे हासिल हो। वो कैसे होता है इरादा? ज़ाहिर है कि हम अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के मामलात को गिरफ्त में नहीं ले सकते, लेकिन वो इरादा है कि जो उन कवानीन को रवा रखता है वो अपना काम करते रहते हैं, और उनकी निगरानी के लिए फ़रिश्ता। फरमाया वो फ़रिश्ता रहम में दाखिल होता, यानी जहाँ बच्चे की पैदाइश शुरू होती है उसमें दाखिल होता और कहता है कि परवरदिगार ये क्या है। यानी अब वो अल्लाह के इल्म के बारे में सवालात करता है कि आप अब ये बताइए कि मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है तो किसकी ज़िम्मेदारी दी गई है, क्या पैदा करने का इरादा फरमाया है। अल्लाह बताता है कि लड़का होगा या लड़की, या फिर जो कुछ अल्लाह रहम में तख्लीक करना चाहता है। यानी उस फरिश्ते को भी बराए रास्त इल्म नहीं होता, और ना वो कोई साइंसदान होता है कि वो मुताला करके जानने की सही करे। वो अल्लाह से पूछता है और अल्लाह ताला उसको बता देते हैं। इससे ये आपसे आप वाज़ेह है कि अल्लाह ताला के इल्म की इब्तिदा यहाँ से नहीं हो रही, वो तो मौजूद है।
فرشتے کے علم میں یہ چیز کب آتی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لڑکا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جو کچھ اللہ رحم میں تخلیق کرنا چاہتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار یہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت؟ یعنی یہ نیکی کی راہ اختیار کرے گا، سعادت کی راہ اختیار کرے گا، اس لیے کہ تو نے ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو ارادے اور اختیار کا ظہور ہونا ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس پر بھی اللہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ یعنی اپنے علم کی روشنی میں فرشتے کو جو نگران مقرر کیا گیا ہے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں اگر اس جہاز کو اڑا کر لے جانا ہے تو موسم یہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اسے بتا دیا جاتا ہے۔ اس پر بھی اللہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہوگا، بدبخت یا خوشبخت۔ ظاہر ہے کہ اسی کے لحاظ سے پھر فرشتہ بھی اس کے اعمال لکھنے اور جو اللہ کے دوسرے قوانین ہیں ہدایت کے، گمراہی کے، ان کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس نے کس رستے پر چلنا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے پروردگار اس کا رزق کیا ہوگا؟ یعنی دنیا میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو معاشی لحاظ سے کیا ملے گا۔ عربی زبان میں رزق کا لفظ بہت وسیع المعنی ہے۔ صلاحیتیں کیا ملیں گی، کیا کام کرے گا، کیا عنایتیں ہوں گی آپ کی اس کے اوپر، تو گویا ایک طرف تھا اس کے اخلاقی وجود کا نتیجہ کیا نکلے گا، دوسری جانب یہ کہ اس کا عقلی وجود ہے، اس کا جمالیاتی وجود ہے، اسی طریقے سے وہ بہت سی صلاحیتیں لے کے آتا ہے، تو ان کے بارے میں وہ پوچھتا ہے۔ اللہ وہ بھی بتا دیتا ہے کہ اتنا اور اتنا، یعنی ہر چیز کے بارے میں جو اللہ کا علم ہے وہ فرشتے تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے پروردگار اس کی موت کا وقت کیا ہے؟ اللہ اس کا بھی جواب دے دیتا ہے کہ فلاں اور فلاں۔ اس کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے کہ پروردگار اس کی فطرت کیا ہوگی؟ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطرت دی ہے جس پر گویا مبنی ہے، اس کے اندر بھی ایک نوعیت کا تنوع ہے، اس کے مبادی یکساں ہیں لیکن اس میں بھی تنوع ہے۔ تو یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوگی؟ اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے وہی جو اس کے ساتھ رحم میں بنا دی جائے گی۔ یعنی فطرت کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ لے کر دنیا میں جائے گا۔ فطرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بعد میں یہ اپنی صحیح سے حاصل کر لے گا۔ صحیح سے جدوجہد سے کیا ہونا ہے، یعنی اس کو دنیا کے اندر جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اس کے نتائج دیکھنے ہیں، اس کو جو اخلاقی وجود دیا گیا ہے اس کو اس نے آزمائش سے گزارنا ہے اور اس کا نتیجہ نکلنا ہے۔ تو صحیح اور جہد کا میدان فطرت نہیں ہے، وہ تو جو بنا دی جائے گی اس کے ساتھ یہ ابتدا کرے گا۔ تو نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیے تو یہ بتا دیا گیا کہ ایک انسان کی فطرت ہے، پھر اس کے لیے کیا مواقع اور کیا صلاحیتیں ہیں اور کتنی مہلت اس کو ملنی ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں پہلے مرحلے میں، اور اس ساری زندگی کا نتیجہ خوشبختی اور بدبختی میں سے کس میں نکلنا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ سب اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ علم الہی کا بیان ہے۔ اس کو لوگ غلطی سے تقدیر کے لفظ سے تعبیر کرتے اور پھر بڑی فلسفیانہ بحثیں چھیڑ دیتے ہیں۔ یہ علم الہی کا بیان ہے۔ اس میں جو چیزیں مذکور ہیں وہ سب اسی قانون کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں جو دنیا میں انسان کے ابتلا کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کا جو قانون ہے وہ قانون کیا ہے کہ عقل دی گئی ہے، ارادہ دیا گیا ہے۔ اب گویا مجھے امتحان میں ڈال کر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تم نے حاصل کرنا ہے وہ تمہاری اپنی صحیح میں کتنا ملنا ہے اس کا میدان یہ ہے، اس کو حاصل کرو۔ چنانچہ خوشبختی اور بدبختی، رزق، موت اور فطرت میں سے جو چیز بھی اس قانون کی روح سے انسان کے اختیار میں دی گئی ہے اس کا ظہور اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنا یہ اختیار استعمال کرتا ہے۔ یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتا دیں تو اب انسان اپنے ارادہ و اختیار کو استعمال کرے نہ کریں یہ ظاہر ہو جائیں گی۔ نہیں، ان کے ظہور کے لیے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں ارادے اور اختیار کو سامنے آنا ہے وہ آئے گا، اس کے بعد یہ ظہور پذیر ہوں گی۔ یعنی اگر تم اٹھو گے، اٹھ کر تیاری کرو گے، جا کے کوئی مزدوری کرو گے یا کھیت میں ہل چلاؤ گے تو نتیجہ تو اللہ کو معلوم ہے کیا نکلے گا، لیکن وہ نکلے گا اسی وقت جب تم اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کرو گے۔ یہی اختیار اس کا اصلی امتیاز ہے، یعنی انسان کا، یہ اس کے پروردگار نے اسے دیا ہے۔
یعنی وہ پروردگار جس نے اپنا یہ علم بتایا ہے اسی نے بتایا ہے کہ میں نے یہ اختیار دیا ہے تمہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں وہ اسی اختیار کی بنیاد پر مسئول ٹھہرایا جاتا ہے، جواب دہی اس کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ چند حقائق تھے جو اس روایت کی روشنی میں واضح کرنا پیش نظر تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔